اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت محترم ناظرین، السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں ہدیہ دعا پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عدل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ حکمران ہوگا جو نرم خو ہو، رحم دل ہو، عدل کرنے والا ہو اور انصاف کرنے والا ہو، اور بدترین درجے میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ حکمران ہوگا جو سخت دل ہوگا، ظالم ہوگا اور انصاف کو پس پش ڈال دینے والا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے اور کئی حوالوں سے، تاریخ کے اعتبار سے بھی، سوانح کے اعتبار سے بھی اور تجدید و احیاء دین کے حوالے سے بھی، اور خلافت راشدہ کے منہاج کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے بھی اس موضوع کی بے پناہ اہمیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شبہ آپ تاریخ اسلام کی یادگار ہستی ہیں، بہت قابل فخر فرزند ہیں اسلام کے، اور بنو امیہ میں تو شاید ہی کوئی ان جیسا اور ہوا ہو۔ جس طرح کے ان کے فضائل ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، جو ان کا حسن کردار ہے، جو جمال گفتار ہے، ان کی خوش لباسی کی دھوم ہے، تاریخ کے صفحات میں آج بھی ہمیں ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ انہیں مجدد عصر بھی کہا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں عمر ثانی کہا گیا، چونکہ وہ والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت عمر فاروق کی نسل اطہر سے تھے، اور پھر ان کے اپنے کارنامے ایسے تھے عادلانہ اور منصفانہ کہ عہد فاروقی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہماری خلافت راشدہ ہے وہ 5 تنی ہے، اور اس میں ہمارے 5ویں خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین امام حسن علیہ السلام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے یہ شرف اور امتیاز بہت کافی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا بہترین نمونہ ہے ان کا دور حکومت، جو بہت ہی مختصر تھا۔ چونکہ وہ مجتہد تھے، اصلاحی کارنامے تھے ان کے، تعمیری کارنامے ان کے تھے، اور عوام دوست حکمران تھے، تو ایسے لوگ جو تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں انہیں طرح طرح کی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی بہت تکالیف دیکھیں، بہت ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اپنے خاندان کی طرف سے بھی اور بیرون خاندان سے بھی، اور صرف 39 سال کی عمر میں زہر کے زیر اثر ان کی شہادت ہو گئی۔ 39 سال کوئی بہت طویل عمر نہیں ہے، اور دور حکومت بہت ہی مختصر سا، تقریباً 2.5 برس بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں لکھا ہوا ہوتا طویل دورانیہ حکومت، تو شاید آج عالم اسلام کی وہ حالت نہ ہوتی جو ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اتنے علمی فضائل بھی جمع تھے۔ آپ کی تربیت مدینہ منورہ کے مرکز علم و فضل میں ہوئی، جہاں اپنے عہد کے بہترین علماء، فضلاء اور مشائخ موجود تھے، اور پھر بعد میں وہ تقریباً 6 سال مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے، اور اس عہد گورنری میں انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع بھی کی۔ حجرات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد میں شامل ہونا انہی کے عہد کی یادگار ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دیگر مساجد اور آثار کی بھی تزئین کی، آرائش کی، ان کی یہ خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ جب بار حکومت ان کے سر پر پڑا، ان کے کندھوں پر پڑا، تو حیران کن جملہ تاریخ نے ثبت کیا ہے ان کا۔ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ اب وہ خلیفہ ہیں، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کوئی اور جملہ کسی حکمران کا ریکارڈ پہ نہیں ہے، یعنی وہ احساس ذمہ داری جو ہو جانا چاہیے۔ کلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کا پوچھا جائے گا۔
تو وہ احساس ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں بہت نظر آتا ہے۔ اس سے انقلاب روحانی پیدا ہوا۔ انہوں نے عملی اتنے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے کیے کہ ہمارے علماء کرام جو آج تشریف رکھتے ہیں وہ بیان فرمائیں گے اور آپ کے لیے یقیناً بہت ہی ایمان افروز ہوں گے۔ مجھے صرف ایک جملہ ہے کہ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات میں بہت اونچے درجے کا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے، آپ کا اسم گرامی آتا، جب حکمران تھے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں، سادات کا احترام کرتے، بعض اوقات تو جب سادات سے ملتے تو اکابر سادات کا دست مبارک پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ رکھتے اور فرماتے کہ قیامت کے دن بھی اپنے ہاتھ کے سائے میں رکھیے گا۔ ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ آپ کی تدفین تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو چوتھی جگہ خالی ہے قبر مبارک کی، وہاں تدفین ہونی چاہیے آپ کی، تو رو پڑے۔ فرمانے لگے کہ عبدالعزیز کا بیٹا عمر یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اور اس کا جسم اور اس کا جسد اس قابل ہو کہ وہ روضہ رسول میں دفن ہو۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو وہ رسمی اور روایتی بات نہیں کر رہے تھے، یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کا جائزہ لینے کے لیے، ان کے دور حکومت کے اقدامات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں آپ سے۔ محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ گرامی قدر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، بہت شکریہ تنولی صاحب آپ کا۔ بہت دور سے تشریف لانے والے ہمارے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ حضور والا، آپ نے کرم فرمایا۔ پروفیسر سعید صاحب، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کیسے ہوئی؟ کچھ والدین کا ذکر اور کچھ ابتدائی حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم ایک ایسے عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جنہیں امت میں گوہر ناب کا نام دیا جائے تو کم نہ ہوگا، کیونکہ جن حالات میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات میں ایمان کا، اسلام کا، دین کا ایک چہرہ واضح کیا، بہت خوب، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد کون ایسا کرے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نمونہ دیا ہے بے شک، اور بتایا ہے کہ قلیل مدت میں ایک منصف مزاج آدمی کس طرح امت کو راہ راست پر لا سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے اگر نیت ہو اور ارادہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنو امیہ کی شاخ بنی آس سے آپ کا تعلق ہے۔ مروان کے 4 بیٹے تھے، مروان بن حکم کے، عبد الملک، عبدالعزیز، محمد، بشر۔ اچھا، تو آپ عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے آپ بنو امیہ خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک پیش گوئی ہے۔ فرمایا کہ ان کی نسل میں ایک عرب کا شاہ سوار پیدا ہوگا، اللہ اللہ، جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں آنے کی بشارت دی، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس عمر ثانی کے آنے کی بشارت بھی دی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک مکان کی دیوار کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے جو آپ کو چوکنا کر دیتی ہے۔ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آج دودھ کچھ کم ہے، اس میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں آپ کو معلوم نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ ملاوٹ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ کون سا اس وقت عمر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں بیٹی کہتی ہے کہ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سننا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں اتنی بڑی حکومت کا فرما روا ہوں، قریشی ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ کا خادم اسلم تھا، فرمایا کہ اس مکان کی نشاندہی کر لو۔
اس کے بعد اگلے دن ان کو بلوا لیا ماں بیٹی، اچھا، اپنے بیٹوں کو بلایا، ان میں عبداللہ بن عمر، عبیداللہ بن عمر شادی شدہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میری بہو بنے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو عاصم کو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ ان کی نسل سے عرب کا شاہ سوار پیدا ہوگا۔ کیا معیار انتخاب دیکھیں نا آپ۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عاصم جی، جو ان کی والدہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز کے پرنانہ ہوئے۔ جی، خاندانی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک رشتہ بنتا ہے، اور پھر بنو امیہ کے ساتھ آپ کا یہ تعلق ہے۔ تو آپ کی جو ولادت، آپ کے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انتہائی فیاض تھے، عبدالعزیز۔ ان کے مکان کے گرد جہاں وہ رہتے، گورنر تھے، حلوان، مصر وغیرہ، یہ ان کے گورنری 21 سال رہے جناب، طویل ترین دورانیہ ہے ان کی ان کے مکان کے گرد بڑی اہم بات ہے کہ 1000 طبق رکھے جاتے تھے، اللہ اکبر، اور ان طبقوں میں، ان تھالوں میں کھانا بھر دیا جاتا تھا، اور غربا آ کر اس سے اپنا شکم پر کرتے، اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ یہ ان کے والد کا۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی ماں کی طرف سے آپ کی جو نانی ٹھہریں، انہوں نے چونکہ اللہ کا تقوی اپنے اندر اس انداز سے پیدا کیا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کتنا پیارا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب کوئی شادی کرنے لگتا ہے تو کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کوئی دولت کو دیکھتا ہے، کوئی دین کو دیکھتا ہے، لیکن تم دین کو پسند کرو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس نسل میں سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 61 میں، یا بعض نے 63 کہا، بعض نے 65 کہا، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اس ولادت کے بعد آپ کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا مدینہ منورہ میں رہے، حلوان کی بجائے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس معاملے میں معاون بنے، اور عبدالعزیز کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر نے ان سے پیار کیا ہے، ان کو اپنے پاس رکھنے کا کہا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے ایک انتہائی عالم، جن کی تعلیم کے نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ کانا اماماً مجتہداً عارفاً بالسنن، سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز۔ اب اسی تعلیم کے دوران تربیت کا انداز دیکھیں کہ صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز میں لیٹ آئے۔ اچھا، جب وہ آئے تو گورنر کے بیٹے تھے، اور شاہی مزاج تھا، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پوچھا کہ صاحبزادے آج نماز میں لیٹ کیوں پہنچے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت میں اپنے بال سنوار رہا۔ انہوں نے کسی طرح یہ بات ان کے والد کو پہنچا دی۔ اب والد کی نظر تھی، وہ بیٹے کی تربیت کا انداز تھا۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا، اور اس نے آ کر سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بال کاٹ دیے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور اس کے بعد پھر استاد سے کہا کہ اب ان کی تربیت کریں، تو آپ نے پھر اس طرح سے مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کی، اور تربیت کے اس خوبصورت انداز میں ایک روشن ستارہ بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب تنولی صاحب، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اخلاق، کردار، آپ کی نفاست طبع، خوش لباسی، خوش گفتاری، خوش اتواری، شہزادگی کا دور، اور گورنری کے زمانے میں بھی جس نوعیت کی آپ کی زندگی تھی، آپ ارشاد فرمائیے، علم و فضل سے وابستگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں فرما دیا کہ یہ خلافت راشدہ کا نمونہ ان کا دورہ میں نظر آتا ہے، اور اس کے پیچھے ان کی شخصیت ہے۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ علم کے لحاظ سے بھی، اور کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بھی اس معیار پہ ہیں، اس بلندی پہ ہیں کہ نہ صرف مسلم دنیا بلکہ غیر مسلم دنیا بھی ایک مثال کے طور پہ اپنے سامنے رکھ سکتی ہے کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ سارے کا سارا ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو تربیت کا بھی ایک نتیجہ ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اندر وہ جو شعور ہے، احساس ہے کہ حکومت کہتے کس کو اور یہ ذمہ داری ہوتی کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ان کی شخصیت بالکل بدل گئی۔
اگر پہلے زمانے کو دیکھیں تو کتنی ان کی آرام آسائش اور ایک بہت ہی راحت والی زندگی تھی، لیکن جب حکومت ملی تو ان کی شخصیت میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ گویا انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کے راستے کو چن لیا، سبحان اللہ، حسن بصری کے راستے کو چن لیا، کوئی مراعات نہیں لی، پروٹوکول نہیں لیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور دیانت کے اوپر، امانت کے اوپر اور حکومت کی ذمہ داریوں کے احساس کے اوپر اس درجے جا کے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جس کی مثالیں ملنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی خال خال ہمیں کوئی ایسی مثال نظر آتی ہے۔ تو یہ جو کردار کی بلندی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیں کہ امانت اپنی انتہا پہ تھی، دیانت اپنی انتہا پہ تھی، اخلاقیات اپنی انتہا پہ تھی، تواضع اور مساوات اپنی انتہا پہ تھی، وہ تمام امتیازات، وہ تمام آسائشیں اور وہ تمام استحقاقات، پریولیجز جو آپ سے پہلے حکمرانوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سب کو اپنے لیے ختم کر دیا۔ آپ کی اہلیہ حمل سے تھی، حاملہ تھیں اور ان کو دودھ کی ضرورت تھی، تو جب دودھ مانگا گیا تو گھر میں دودھ نہیں تھا تو خادمہ کو بھیجا تو وہ مہمان خانے سے لے آئیں جہاں فقراء مساکین کے لیے دودھ ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے دودھ واپس بھیج دیا۔ جب بتایا گیا تو فرمایا اگر حمل فقراء اور مساکین کے دودھ سے باقی رہنا تو مجھے اس اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تقویٰ کی اور احتیاط کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مال غنیمت کچھ آیا، کچھ سامان آیا، کچھ غریبوں میں تقسیم کر کے جس میں مشک بھی تھی، تو جیسے سامنے تو آپ نے ناک بند کر لیا، تو کسی نے کہا حضرت سونگنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا نفع سونگنا ہی تو ہے اور اس کا استعمال ہے کیا؟ کمال ہو گئی، کیا احتیاط ہے۔ آپ دیکھیں تفقع بھی یہاں نظر آ رہا ہے، بے شک، کہ وہ قانون کا ادراک، احساس اور شریعت کا جو باریک بینی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس درجے کی احتیاط بھی نظر آ رہی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، جتنے امتیازات موجود تھے اس سے پہلے حکمرانوں کے خاص طریقہ کار ہوتا تھا، خاص اسلوب ہوتا تھا، آپ نے وہ سارے ختم کر دیے، عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں۔ بڑا ہی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس ماحول میں جب آپ کا ماضی کچھ اور طرح کا ہو اور پھر ماحول کچھ اور طرح کا ہو۔ اچھا، اس کا ایک اثر آپ کی صحبتوں پر بھی پڑا۔ آپ کے پہلے زمانے کے جو حکمران تھے ان کے قریب شعراء ہوتے تھے، قصیدہ گو ہوتے تھے، آپ کے سامنے علماء ہوتے تھے، آپ نے علماء کو اپنی مجلسوں میں جگہ دی، حتیٰ کہ شعراء کوششیں بھی کرتے تو آپ کے پاس نہ پہنچ سکتے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بیت المال کی احتیاط اور اپنی ذاتی تقوی کی احتیاط کا یہ عالم کہ ایک شاعر کسی طرح آپ کے پاس پہنچ گیا، اس نے جب آپ کے سامنے قصیدہ پڑھا اور مدینہ طیبہ کے عوام کے اور دوسرے لوگوں کے مسائل بیان کیے تو آپ نے فرمایا ان کو یہ دو، ان کے لیے وظائف جاری کروائے۔ جب اس نے اپنے لیے کچھ مانگا تو فرمایا تمہارا تعلق کس سے ہے؟ انصار سے ہو کہ مہاجرین سے ہو یا اہل بیت سے ہو؟ اچھا، اس نے کہا میرا تم میں سے کسی سے تعلق نہیں۔ فرمایا میں تمہیں پھر کس طرح وظیفہ دوں؟ مخلوقوں جو مسلمانوں کا مال ہے تم پہ کیسے خرچ کروں؟ کیا؟ اس نے کہا جی میں ابن السبیل ہوں، میں مسافر ہوں۔ شاعر تھا نا، آپ نے فرمایا شاعر کا اتنا ہی بنتا ہے، مسافر کا اتنا بنتا ہے، میں اپنی جیب سے تمہیں یہ دے سکتا ہوں۔ کچھ اس کو دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو بعد جو شعراء تھے جو انتظار میں کھڑے تھے انہوں نے کہا جی کیا ملا امیر المومنین سے؟ جی، تو اس نے کہا جی یہ ایسا امیر المومنین ہے، یہ گداگروں کو تو دیتا ہے، شاعروں کو نہیں دیتا، میں نے کچھ لیا تو گداگر بن کے لیا ہے، واپس چلے جاؤ۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری برادری یعنی شعراء وہ بھی پہنچتے تو تھے نا، پھر ہر جگہ پہنچتے ہی نہیں تھے، کچھ نہ کچھ نکلوا بھی لیتے تھے، یہ بات کہیں انہوں نے کوئی راستہ نکال ہی لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب احتیاط کا یہ عالم۔ اچھا، کھانا جو کھاتے تھے یہی سادہ کھانا ہوتا، وہی کھانا خادموں کو ملتا تھا، تو خدام نے آپ کی اہلیہ سے شکایت کی کہ جناب یہ کیا کھانا کھا کھا کے تانگ آ گئے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بھی یہی کھاتے ہیں۔ ناقابل یقین ہے جی یہ باتیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں کتابی باتیں لگتی ہیں، لیکن انہوں نے کتابی باتوں کو کتابوں سے نکال کے زندگی میں کر کے دکھایا، اپنے عمل پہ عمل سے دکھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکمران کوئی بننا چاہے تو اس طرح حکمران بنا جا سکتا ہے۔ آخرت کا ذکر اتنا زیادہ ہوتا تھا، یعنی آپ کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے آپ کی سیرت نگاروں نے بتایا ہے کہ رات علماء کے ساتھ بیٹھ کے آخرت کو یاد کے اس طرح روتے یاد کر کے جیسے سامنے جنازہ پڑا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کوئی اس حد تک جا سکتا ہے۔ کمال۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ اتنا گریہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حضرت عمر کا وہ قول دہرا دیا کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری بھی مر گئی تو ذمہ دار عمر ہے۔ اللہ، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کسی موقع پہ کچھ آپ کو تھوڑا رقم کی ضرورت پڑی تو اپنی اہلیہ کو کہا 1 دینار ہے، تو اہلیہ نے کہا حیرت ہے امیر المومنین اور مجھ سے دینار مانگتے ہو؟ فرمایا یہ مانگنا مجھے روا ہے، جہنم کی سختی روا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے لیے ناقابل تنولی برداشت ہے۔ صاحب ان کی اہلیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بہن تھی، فاطمہ بنت عبد الملک جو حاکم وقت کی بیٹی تھی، بالکل،
اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ہی بنا لیا. کسی نے کہا آپ اتنی سادہ رہتی ہیں, کوئی بناؤ سنگار نہیں. فرمایا میرے خامد کو ایسے ہی پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان, کیا شان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران اگر درست ہو تو فالوورز بھی درست ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے سارے. اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جتنے خلفاء تھے, جیسے ولید کا زمانہ تھا تو عمارتوں کا لوگ چرچا کرتے تھے, سلیمان کے زمانے میں کسی اور کا چرچا کرتے تھے. آپ کے زمانے میں علماء کا ذکر ہوتا, دینی اقدار کا ذکر ہوتا, اور پورے کی پوری سوسائٹی جو تھی وہ بدل گئی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت اور ان کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزاج کی نمایاں خصوصیات, جیسے پہلے وہ کتنا قیمتی لباس پہنتے تھے, خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ کسی گلی کوچے سے گزر جاتے تو کئی دن مہکتا رہتا, پتہ چلتا تھا یہاں عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں یہاں سے. اور پھر کیسی تبدیلی آئی, یہ جو تغیر روحانی ہے. جناب ماشاءاللہ بڑا پربہار تذکرہ جاری ہے, اور ان کی اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ, سبحان اللہ, آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. سبحان اللہ, کوئی شک. کیا خوبصورت ان کا طرز زیست ہے کہ جو نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ ہر عمر کے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. اور حضرت اقبال نے وہ جو کہا کہ اسے حاجت نہیں مشاطگی حسن معنی کی, کہ فطرت خود بخود کرتی حلالہ کی ہنابندی. تو شروع سے ان کی وہ ہنابندی کا عمل ایسا جاری رہا. آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کو مدینے کی آب و ہوا تربیت کے لیے میسر آئے, کیا بات, اور جس کو صحابہ کرام کے رخ زیبا کا دیدار ہر وقت میسر رہے, اور پھر جسے حضرت انس ابن مالک اور سیدنا عبداللہ ابن عمر کی زیارت نصیب رہے, اور استفادہ, اور ان سے استفادہ, اخذ و استفادہ کا سلسلہ جاری رہے, تو ان سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے. اور مدینہ پاک کی اس فضا میں ان کی گرومنگ ہوئی ہے. اور پھر شروع سے ہی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عیش و عشرت اور ایک تنعم کا عالم تو یہ تھا کہ وہ بھی حضور اختیاری نہیں تھا نا, وہ تو معمول کے مطابق چلا آ رہا تھا, جو آ رہا تھا, ترجیح نہیں تھی. آپ بالکل. اور اس میں جو میں نے پڑھا کہ المشیت العمریہ جو ان کی چال تھی وہ بھی مشہور تھی, چلنے کا انداز, ان کا لباس, اس کو کاپی کرتے تھے لوگ, کاپی کیا جاتا تھا, اس کی مثالیں دی جاتی تھیں. لیکن جب پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے چھوڑا تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اور پھر کھردرا لباس پہننا, پھر ہر وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوئے جانا کا طواف کرتے رہنا, اور وہاں پہ علم و تعلم. اور پھر جب آپ 6 سال تک مدینہ پاک کے گورنر رہے ہیں, سن 86 ہجری سے 93 ہجری تک, یہ دور جو ہے, اور اس میں آپ نے مثال قائم فرما دی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فقہائے سبع ہیں مدینہ پاک کے, ان کو انہوں نے جمع کیا ہے, جن میں حضرت سعید ابن مسیب تو ان کے خاص معتمد خاص, یعنی جن کے ساتھ یہ بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے. اسی طرح عروہ بن زبیر ہیں, حضرت خارجہ بن زید ہیں, عبید اللہ بن عبداللہ ہیں, قاسم بن محمد ہیں, ابو بکر بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یسار. تو یہ جو 7 مدینے کے بڑے فقہاء تھے, ان کی انہوں نے کونسل بنا دی تھی اپنی گورنری میں, اور فرماتے تھے. اب یہ دیکھیں, یہ شاید پوری تاریخ اسلام میں ایسی مثال نہ ملے کہ سیاست پر بھی نظر رکھنے کے لیے علماء کی یہ ہے صحیح معنوں میں نظریاتی کونسل. جی بے شک, یہ ہے نظریاتی کونسل. کیا خوب آپ نے جملہ فرمایا. تو پھر ان سے کہا کہ آپ ان سارے معاملات پہ نظر رکھیں, میرے اوپر نظر رکھیں, مجھے رائے دیا کریں, ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرنا, اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے رہنا, یہ ان کا ایک وتیرہ رہا. سادات کے کتنے وظائف لگائے, سبحان اللہ, بے شک. سادات کرام کے وظائف اور اہل علم کے وظائف اور ان کو نوازنا, وہ انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مدینہ پاک میں حضور کی مسجد کی خدمت کی سعادت ان کو میسر آئی, کوئی شک نہیں. اور مسجد نبوی کی تعمیر نو کی, اور 2369 جو مربع میٹر کشادگی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمائی. اس کی مشرقی سائیڈ, مغربی سائیڈ, شمالی سائیڈ جو ہے اس کو وسیع کیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا مزار پرانوار سب سے پہلے حجرہ مبارک کی تعمیر, اور اس پہ سفید رنگ کا گنبد کرنے کی سعادت آپ کو میسر آئی. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خوبصورت کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا عدل و انصاف, نیکی اور فیاضی. پھر جناب ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے حضور کی حدیث کی جو خدمت کی ہے, کہ تدوین حدیث کا کام آپ کی ذات سے شروع ہوا ہے. بہت اہم نقطہ آپ فرما رہے ہیں. جی بالکل. ابن شہاب زہری کو
بلایا، پھر انہیں خط لکھا، مقرر کیا اور کہا کہ آپ یہ کام بسم اللہ کر کے شروع کریں. سبحان اللہ. اور پھر خود بھی کئی احادیث روایت کی جو آپ تابعی تھے اور صحابہ سے وہ روایت فرمائیں، آپ کی مرویات بھی موجود ہیں. پھر ابن شہاب زہری اور دیگر محدثین کو جمع کر کے آج جو حدیث پاک کا ایک معتمد اور معتبر ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا ثواب بھی حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضور یہ جو آپ فرما رہے ہیں ساری باتیں، مسجد نبوی کی خدمت، مدینہ منورہ کی خدمت، فقہ کی خدمت، حدیث مبارکہ کی خدمت، یہ تو پھر صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک اجر ملے گا. سبحان اللہ. جو بھی آج بھی جاتے ہیں وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ ثواب ان کو پہنچ رہا ہے مسلسل. اسی طرح پھر دعوت اسلام کو بھی انہوں نے نہیں بھلایا، بلکہ اسی دور سے علماء جو تیار ہوتے تھے ان کے وفود کو روانہ کرنا اور غیر مسلموں تک دین کی دعوت پہنچانا، یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اور حضرت امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں جو جملے لکھے ہیں، میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب دیکھتا ہوں کہ امام ذہبی کو اللہ نے وہ قلم عطا کیا ہے کہ وہ حق ادا کرتے ہیں. تجزیاتی ذہن بھی ہے، اور پھر حشو و زوائد سے پاک، بالکل ٹو دا پوائنٹ لکھتے چلے جانا. تو آپ فرماتے ہیں کانا حسن الخلق والخلق، کہ اخلاق بھی اچھا اور آپ کی شکل و صورت اور شباہت وہ بھی بہت خوبصورت، بہت حسین تھے نا جی، بہت حسین. کامل العقل، اور عقل کا کمال اللہ نے عطا کیا. حسن السمت، اور آپ کے جو پورا ایک وجود ہے اس کے اوپر ایک خوبصورتی نظر آتی. جید السیاسہ، سیاست کے اندر بھی جید تھے. حریصاً علی العدل، اور عدل و انصاف کے بڑے حریص تھے. وافر العلم، اور علم بھی اللہ نے وافر عطا کیا تھا. فقیہ النفس، اور اپنے نفس کے اعتبار سے ان کو فقہی ذوق عطا ہوا تھا. ظاہر الذکاء والفہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت بھی عطا کی تھی. اواہن منیبن، حکمرانوں میں یہ وصف بہت کم ہوتا ہے، لیکن اواہ ہونا یعنی راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارنا، رونا، گڑ گڑانا. نا قرآن کریم میں یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں، تو معمولی اوصاف تو نہیں ہے. بے شک وہ بھی یعنی سیاست کے ساتھ ساتھ عبادت اور بندگی کو جمع کیا. ناطقاً بالحق، اور ہمیشہ حق کی گفتگو فرماتے. قانتاً للہ حنیفاً زاہدہ، اور وہ دنیا سے کٹ کے اللہ سے تعلق قائم رکھنا. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے، اور جب آخری بات اس میں یہ عرض کرتا ہوں، مدینے سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور کی نشانیاں جمع کرتے رہتے تھے. اور ایک صحابی تھے، ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک تھا، وہ انہوں نے ریکویسٹ کر کے حاصل کر لیا تھا، اس کی زیارت کرتے تھے. پھر جب مدینہ پاک سے کسی کام کے لیے نکلنا بھی ہوتا اس گورنری کے دنوں میں بھی، تو کہتے، روتے اور کہتے اخشا ان نکون ممن نفتہ المدینہ، کہ کہیں اس حدیث کے زمرے میں نہ آ جاؤں کہ جن کو مدینہ نکال دیتا ہے، کہیں میں ان میں سے نہ ہو جاؤں. تو یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عشق انہوں نے نبھایا ہے، یہ ان کی ذات کے بنیادی اوصاف میں. کیا بات، بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمیں تھوڑا سا وقفہ چاہیے. ہم آپ مل کر درود پاک سنتے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین کرام، صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال، آپ کی خدمات، آپ کے کارنامے، آپ کے جو کمالات ہیں، ان پر بات چیت ہو رہی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب قول ہے. آپ نے فرمایا ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نجیب ہوتا ہے، اور بنو امیہ کا نجیب عمر بن عبدالعزیز ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل جیسے متقی، پرہیزگار اور بہت ہی نابغہ روزگار شخصیت نے فرمایا کہ تابعین میں سے اگر کوئی شخص میرے لیے حجت ہے تو وہ اکیلے کے اکیلے عمر بن عبدالعزیز ہیں. یہ ان کی ہستی اور شخصیت ہے. ایک بہت نامور عالم دین جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، بہت عظیم دانشور تھے، شاعر تھے. انہوں نے ایک شعر کہا، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر بنو امیہ میں سے کسی کی رحلت پر آنکھوں پر واجب ہوتا رونا، اور رونا ضروری ہوتا، تو وہ میری آنکھیں عمر بن عبدالعزیز پہ روتی. یعنی یہ شخصیت ہے ان کی اور یہ کمالات ہیں ان کی. جو زندگی میں عجیب و غریب انقلاب روحانی آیا، اور اس کا مظاہرہ پھر انہوں نے عملی حکمرانی کے اقدامات سے کیا. پروفیسر سعید صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ کیسا عجیب و غریب ہے. بار حکومت کندھوں پہ آیا
مراعات واپس کر دیں، جو لوٹا ہوا مال تھا، جو غصب شدہ جاگیریں تھیں، سب واپس کر دیں، اور ہر مشکل برداشت کی، ہر مخالفت کا سامنا کیا۔ انسان جب اپنی شخصیت کو سنوار لیتا ہے اور سنورتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بغیر ناممکن ہے کہ انسان انسانیت کی طرف لوٹ سکے۔ تو سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے اندر ایک وہ نمایاں شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خوف خدا کو اپنی بنیاد بنائے رکھا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ مد نظر رہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، سبحان اللہ، دانائی کی اصل ہے اللہ کا خوف۔ اور جب کوئی آدمی اپنے اندر اللہ کے خوف کو پوری طرح جگہ دے دیتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تب وہ عوام دوست بنتا ہے، تب وہ عوام دوست، کیا بات، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کیا بات ہے آپ کی، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی فلاح، اس کی صلاح، اس کی خدمت سید القوم خادمہم۔ اس کا اگر نمونہ بنو امیہ کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گورنری کے دوران بھی دکھایا، اور اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک کا آخری وقت آیا اور اس کے لیے پریشانی ہوئی کہ میں اپنا جانشین کن کو نامزد کروں، کون ہونا چاہیے، تو رجا نے کہا جو ان کے معتمد خاص، رجا بن حیات، جی ان کے خاص معتمد وزیر تھے، مشیر تھے، وہ کہنے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، وہ سلیمان کہنے لگا یہ نام تو میرے ذہن میں بھی تھا، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر وصیت لکھ دی۔ کتنا اچھا لمحہ تھا جب یہ فیصلہ ہوا۔ ظاہر ہے جی کہ ایک آدمی، مشیت ایزدی نے، جس آدمی کو یہ یاد آ جائے کہ میں اللہ کے حضور چلا ہوں، وہاں میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ پھر اسے یہ بھی معلوم ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، بے شک لوگ اپنے حاکم کو اپنے لیے نمونہ بنایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سلیمان بن عبد الملک کی نظر عمر بن عبدالعزیز پر پڑی، اور اس کے بعد رجا نے سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے 3 دن بعد تک ظاہر نہیں کیا ان کی موت کو، مصلحت، اور بنو امیہ سے جا کر ان کی بیعت لی۔ ہشام بن عبد الملک اگر مزاحم ہونے لگا تو رجا نے اس کو سختی سے پیچھے ہٹا دیا، اور اس کے بعد جب اعلان ہو گیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بتایا گیا کہ یہ بار گراں آپ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ انا للہ، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایک آدمی عہدے کا حریص بن کر طلب کرے اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرے اور اس کے لیے لوگوں کو مجبور کرے کہ مجھے اپنا حاکم بنائے، بلکہ اگر وہ ایسا کرے تو عذرو اسلام نااہل ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری، جی ہاں، قوم کی بد نصیبی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہم مسلسل وہ نظام نہیں رہا نا، جی دھکے کھاتے آ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین کوئی عمر بن عبدالعزیز اس قوم کو عطا کر دے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بتایا گیا کہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجھ پر یہ بار ڈال دیا گیا ہے اور تم سے رائے نہیں لی گئی، میں یہ قلادہ اپنے گلے سے اتارتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ 6 سالہ گورنری ان کے سامنے تھی، اس کا کردار سامنے تھا کہ کس طرح وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، کس قدر ان کو اللہ سے محبت ہے، کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں، اور کتنے فلاحی اور رفاہی کام کیے ہیں۔ اب جب میں یہ ذکر سن رہا تھا تو میری توجہ جا رہی تھی کہ جس انسان کی آخری تمنا یہ ہو کہ میرے کفن میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک اور حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک رکھنا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کتنا مخلص ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ بندہ مومن کی ایک روح ہے، جان ہے، اصل سرمایہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان اوصاف سے متصف تھے، اس کے بعد
لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کے سوا کسی کو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، لوگوں کے سامنے آئے، ایک لمبی تقریر کی جس میں لوگوں کو خوف خدا آخرت کی طرف توجہ دلائی، لیکن اس کے بعد آپ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کلمات دہرائے، فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو پھر تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور جب دیکھو کہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو کسی پر لازم نہیں کہ وہ میرا حکم مانے، اس پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے لیے یہ سواریاں لائی گئیں، پروٹوکول لایا گیا، کیا بات، کہا میرا خچر ہی کافی ہے، گھوڑے یہ وہ، فرمایا یہ کیوں، میں کوئی تم میں سے ممتاز تو نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اسی اپنے جو سواری میری پہلے تھی اسی سواری پر سوار ہوں گا۔ اس کے بعد جب آپ چلنے لگے، ایک آدمی نیزہ لے کر آگے چلنے لگا تو فرمایا کہ یہ کس لیے ہے؟ کیا بات، میں ایک عام مسلمان ہوں، جو ایک عام مسلمان کے لیے طریقہ ہے وہی میرے لیے ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے لیے رہائش کا کہ جی وزیر اعظم ہاؤس آپ کے لیے منتظر ہے، فرمایا کہ نہیں، میرے جو جس جگہ میں رہ رہا ہوں اسی میں رہوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے عملی طور پر بہت ساری مثالیں ہم دیتے ہیں، لیکن اگر اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ عید کا دن ہو اور حاکم وقت کی بیٹیاں نیا لباس حاصل نہ کر سکیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنے مشیر خزانہ سے کہیں کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ دے دو، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، سبحان اللہ سبحان، پھر آپ بیٹیوں سے معذرت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی یہ بیت المال ہے، مال کا گھر ہے، گھر کا مال نہیں ہے، میں اس سے نہیں لے سکتا، تمہیں انہی کپڑوں کو صاف کر کے تمہیں گزارا کرنا ہوگا۔ جب حاکم اس طرح کا نمونہ بنتا ہے تو پھر مخلوق خدا بھی راحت پاتی ہے، اس کے لیے بھی آسانیاں کھلتی ہیں، ان کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر تنولی صاحب بہت خوبصورت بات انہوں نے فرمائی، بیت المال کی تحفظ اور اس کی امانت کا احساس۔ مجموعی طور پر طرز حکومت کیسا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ جب ہم دیکھتے ہیں طرز حکومت، آپ کا جو گورننس کا سٹائل ہے وہ اسلام کی بنیادی اقدار کا ہمیں نمونہ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا اقتدار پہ آنے سے لے کے جس انداز سے آپ نے حکومت کو چلایا، جی یعنی علامہ اقبال نے جو ہمارا آمریت کا زمانہ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے اندر بھی آمریت اور ملوکیت رہی ہے، لیکن یہ جو ملوکیت تھی، منارکی تھی، یہ الیکٹیو منارکی تھی، یعنی اس کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک عوامی رائے شامل ہوتی تھی۔ یہ جو اقبال کا تصور جمہوری روحانی جمہوریت ہے، اس کے قریب کہہ سکتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر صاحب اس لحاظ سے تو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو علامہ کا تصور روحانی جمہوریت، اس کی بنیاد ختم نبوت ہے، اور اس میں حکومت ویلیوز کی ہے، وہ چیز آپ کو یہاں نظر آتی ہے، اقدار کی حکومت ہے، وہ چیز یہاں پہ نظر آتی ہے۔ یعنی جب عمر بن عبدالعزیز نے صرف ایک موقع پہ ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے آتے ہی کہا جی میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اگر آپ چاہتے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں بھی ایسے مواقع میں نظر آتے ہیں، کئی بار کہا۔ آپ دیکھیں جس وقت آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی جاگیریں ہیں جو بنو امیہ نے ضبط کر رکھی ہیں، لوگوں کی غصب کر رھی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری جاگیریں میں واپس کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی جاگیر جو ان کے نام پہ تھی وہ چھوڑی، لوگ آئے، خاندان کے لوگ آئے کہ آپ اپنے بچوں کو فقیر کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، میں ان کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں مخلوق خدا کے حقوق کا بار لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں یا میری اولاد کے اوپر اس طرح کا کوئی ہو، تو وہ ساری جاگیریں واپس کر دی۔ اس کے بعد جب بنو امیہ کی جاگیروں کا معاملہ آیا تو آپ نے وہ سارے جو دستاویزات تھی منگوائیں، ایک سیشن بلایا اور اس میں فرمایا اپنے وزراء کو، جو آپ کا وزیر تھا اس کا نگران تھا، فرمایا کس کی جاگیر ہے، فلاں، جو دستاویز پڑھتا اور آپ اس کو پھاڑتے جاتے، حتیٰ کہ ساری دستاویزات تھی تو مراعات یافتہ طبقہ تو بہت ہی تلملایا ہوگا، اتنا تلملایا، وہ سارے لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے احتجاج تک کیا، اچھا طرح طرح سے آپ کو کنونس کیا کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ زیادہ دباؤ ڈالو گے تو مجھے پتہ ہے خلافت کا مستحق کون ہے، میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، سبحان اللہ، اور میں یہ جو خلافت ہے یہ شورا کے حوالے کر دوں گا۔ لوگ وہیں خاموش ہو گئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ حالات ایسے تھے، اگر آپ انٹینشن دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ ملوکیت کو جمہوریت کی راہ پہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
لیکن حالات ایسے تھے کہ اس یکدم ایسا کرنا انارکی کو دعوت دینا تھا. حضور اسٹیبلشمنٹ کب اس طرح مضبوط نہیں رہی, دشوار ہوتی ہیں چیزیں کہ پوری ایک ریاست کے نظام کو یکدم تلپٹ کرنے والی بات تھی, تو وہ ظاہر کر نہ سکے. لیکن ذاتی طور پہ جو ان کے اقدامات تھے وہ سارے اقدامات ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں. نیت کا ثواب ہے, عمل کا ثواب ہے, اور انہوں نے بنیادیں رکھی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کو دیکھیں نا, اس وقت بقیہ دنیا میں کہاں جمہوریت تھی, اس سے بدتر ملوکیت, بے شک اس سے بدتر ملوکیت تھی. تو ہمیں دنیا کے بقیہ جو فریم آف ریفرنس ہے اس سے نکل کے کسی چیز کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہیں دینا چاہیے. اچھا اس کے بعد آپ جب مزید خاندان کے لوگ آئے, جب آپ نے وظائف بند کیے, پھوپھی صاحبہ کو بھی لے آئے, ان کو لے آئے, شام کو خلیف بنا کے بھیجا. تو انہوں نے جب انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ پہلے خلفاء تو ایسے نہیں کرتے تھے, وہ آپ سب کے حقوق کا لحاظ رکھتے تھے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتاؤ ضابطہ جدید کارم چلتے مؤثر ہوتا ہے کہ قدیم؟ قدیم. میں تو قرآن مجید پہ عمل کر رہا ہوں جو سب سے پہلا ضابطہ ہے. بعد ازاں اور کئی سفیر خالد بن سعید کے لوگوں کو بھیجا, آپ نے کسی کی بات نہیں سنی اور آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اس سارے کے سارے جو ظالمانہ نظام تھا اس کو ختم کیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں حجاج کے زمانے میں, اس سے پہلے حجاج جیسے وزراء نے ایسے ایسے ٹیکس لگا رکھے تھے جو بالکل ظالمانہ تھے. لوگ مسلمان بھی ہو جاتے تھے, ان سے جزیہ لیا جاتا تھا تاکہ خزانہ کام نہ ہو. آپ نے یہ بند کر دیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیہ وصول کرنے کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے. یہ کیا کام کر رہے ہو؟ جو نو مسلم ہوتے ان کا جزیہ آپ ختم کروا دیتے. ان تمام اقدامات کو ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں حیران کن نتیجہ یہ آیا, باوجود ان سب اقدامات کے کہ آپ نے سارے ظالمانہ ٹیکس ختم کروائے, ظالمانہ نظام ختم کیے, ظالمانہ محصولات کو بند کروایا, پھر بھی خلافت کے خزانے میں اضافہ ہوا. کیا بات ہے, مملکت اور خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے جاتے, لینے والا کوئی نہیں. ایک ایسا موقع بھی آیا, آپ نے فرمایا یہ جتنے مال غرباء پہ خرچ کریں افریقہ لے جاؤ, وہاں بھی کوئی مستحق نہیں ملا, وہاں بھی کوئی مستحق نہیں ملا. یہ جو برکت تھی, یہ برکت دراصل اس نظام حکومت کی تھی جو عمر بن عبدالعزیز نے رائج کیا تھا. اچھا ذاتی سطح پہ بھی آپ کو دیکھیں, آپ نے عام آدمی کو وہی قدر و قیمت تھی جو اقتدار کے کسی منصب پہ فائز شخص کا تھا. رات میٹنگ تھی کسی سرکاری عہدیدار کے ساتھ, اسی دوران آپ کا چراغ کی لائٹ کم ہوئی تو دیکھا خادم سو گیا, تو آپ انہوں نے کہا میں اس کو جگہ فرمایا نہیں, خود جا کے چراغ درست کیا. جب واپس آئے, یہ تو کرامات ہیں, جب واپس آئے تو ان جو اسٹیٹ آفیشیل بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی کہ اچھا ہوتا آپ خاتم کو جگا رہے تھے. فرمایا دیکھو بھائی میں جب گیا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا, آیا ہوں اب بھی عمر بن عبدالعزیز, میری شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, اس کی تھکا ہوا ہے اسے سونے دو. یہ جو احساس ہے اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکریم انسانیت کا اور حرمت انسانیت کا جو تصور اسلام نے دیا وہ ہمارے حکمرانوں نے بھی پریکٹس کر کے دکھایا ہے. صوفیاء نے تو دکھایا ہی ہے بے شک, لیکن ہمارے حکمرانوں نے بھی یہ کر کے دکھایا. تو جس سطح پہ بھی آپ دیکھیں, آپ کے رفاع عامہ کے کام ہیں, آپ کا لوگوں کے لیے آسائشیں پیدا کرنا ہے, لوگوں کو مالی معاشی سماجی طور پہ تحفظ دینا ہے, وہ تمام جو تعلیمات اسلام کی ہیں, اسلامی نظام حکومت کی ہیں, وہ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں روب عمل نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر نعیم صاحب, آپ کا زہد و عبادت, ورع, تقوی, پھر وصال, تدفین, اس موضوع پر آپ ارشاد فرمائیے. حضرت نے ابھی چراغ کی بات کی, جی, تو ایسا رول ماڈل دینا رہتی دنیا تک, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظام حکومت چاہتے تھے, جو زہد, ورع, تقوی امت میں دیکھنا چاہتے تھے, بے شک وہ آپ نے متجسد کر کے دکھا دیا. کیا بات. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس سے سبق حاصل نہ کر سکیں, مثلا میں نے پڑھا ہے کہ جب تک رات کو ان کی اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تک میرے خاوند رات کو امور حکومت کا کوئی دفتری کام کرنا ہوتا, سرکاری چراغ سے وہ چلتا, پھر وہ بند کر کے اپنے خرچ والا چھوٹا, اتنی پابندی کر کے دکھا دی. تو آج ہمارے ہاں پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ نظام کہاں سے لے آئے ہیں کہ ان کو ساری بجلی فری ہے, جی, ان کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کیا, یعنی یہ پھر ایک ہمیں دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسی ایک مثال ملتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح, سبحان اللہ, جو ان امور میں بہت حساس تھے, سبحان اللہ, اور انہوں نے جو پابندی کر کے دکھائی, بہت پابندی کر کے, اور یہی پابندی اللہ کرے آگے بڑھے اور اس کے اندر ہم ان سے سبق سیکھیں. آپ دیکھیے کہ سلمان بن عبد الملک جو اس وقت خلیفہ تھے جبکہ آپ گورنر تھے پہلے, تو وہ حج کرنے آیا, آپ بھی موجود تھے حج پہ, تو
گورنر کو اب خلیفہ کو سبق دیتا ہے، کہتے ہیں یہ آپ ہجوم دیکھ رہے ہیں حاجیوں کا، یہ آج آپ کی رعایا ہیں، قیامت کے دن یہ آپ کے خصما ہوں گے، سبحان اللہ، یہ آپ سے حق گریبان پکڑیں گے اگر آپ نے ان کا نہ دی۔ پھر جب آپ خلیفہ بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ خوش ہوتے ہیں لوگ کہ ہمارا نام ہر جگہ پہ لیا جائے، اور اس دور میں بھی ممبروں پہ خلیفہ کا نام لیا جاتا، باقاعدہ آرڈیننس کے تحت حکم دیتے ہیں پوری رعایا میں کہ کسی مسجد میں ممبر میں خطبہ جمعہ میں میرا نام نہ لیا جائے، مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے بھی دعا پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال ہے۔ پھر میں نے یہ پڑھا کہ ایک بندہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، پھر پیچھے سے بشارتیں بھی ملتی تھیں، تو اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور حضرت ابو بکر و عمر کی طرف حضور اشارہ کر کے کہتے ہیں اذا عملت فعمل بہذین، فرمایا کہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عمل میں ان دونوں خلفاء کے جو طرز عمل ہے ان کو پیش نظر رکھی۔ فاستحلفہ، اس سے ویسے نہیں مانگا، اس سے قسم اٹھوائی کہ واقعی ہی ایسا ہے، اس نے حلف دیا تو پھر رونا شروع ہو گئے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اوپر نظر ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عوض اور بدل عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ وصال کر گئے اپنے بیٹوں کے لیے، پیچھے ظاہری طور پہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کے لیے 1-1 لاکھ سونے کا دینار اور درہم چھوڑا تھا، لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ ہشام کا بیٹا لوگوں سے صدقہ خیرات مانگ رہا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے لاکھوں کے اندر لوگوں کو صدقات دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو نواز دیا تھا، تو جو روزے رکھتے ہیں تو پھر اللہ ان کی نسلوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ پھر آپ کے وصال کی اگر ہم بات کریں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ کون پھر برداشت کرتا کہ یہ طرز حکومت چلتا رہے، تو بنو امیہ میں سے ہی کچھ شریر لوگوں نے پھر زہر دلوا دیا، اور پھر اس کی وجہ سے جب وصال ہونے لگا تو وصال سے پہلے وہ بندہ پکڑا گیا جس نے زہر دیا تھا، اسے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کہا کہ نہیں بس جو تو نے کرنا تھا کر، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ وصیتیں فرمائیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے جب تدفین کرنا تو میرے کفن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور آپ کے منہ مبارک رکھ دینا، اور پھر آخری وقت زبان پہ یہ آیت ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور آپ کو شام کے اندر دیر سمان، دیر شرقی کے اندر وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ آج بھی آپ کا مزار وہاں پہ مرجع خاص و عام ہے، لوگ حاضری دیتے ہیں اور ان کی اس عدل و انصاف کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ میں ضرور چاہوں گا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، ناخن مبارک میرے کفن میں رکھے جائیں، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، ایسا ہی ہے؟ یہ بالکل یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ تمام صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور اس پہ تو میں اگر وہ جملہ کہہ دوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہی کے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مروان، وہ آئے تو دیکھا کہ یہ بابا کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو کر رہا ہے، کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ لم آت الحجر ولیکنی آتی رسول اللہ، جناب میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں زندہ و جاوید رسول کے پاس آیا، اور وہ گفتگو کرتے تھے، وہ جانتے تھے حضور ہمیں سنتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کا ایسے اظہار، اور یہی محبت ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ ہم مختلف انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کریں، آپ کا بہت ممنون ہوں۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے وظیفے کا وقت ہے۔ یہ غربت، تنگ دستی اور مفلسی کے خاتمے کے لیے روزانہ نماز فجر سے پہلے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو ورد کیا جائے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز گھر سے مفلسی، تنگ دستی، غربت اور بدحالی کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو خوشیوں سے بھرے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوار و رسوا ہوتا ہے۔
ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 9 نیوز میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں۔ اب وقت ہے آپ اور ہم سب مل کر نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے۔ یہ در حقیقت دعا بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی اپنی حقیقی بنیادوں پر۔ آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ